وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 42 آیت نمبر 22 حصہ 2. آج کا موضوع کیا ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 22. لفظی ترجمہ: الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنان اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء نازل کیا آسمان سے پانی، واخرج به من الثمرات رزقا لکم اور پھر نکالے اس کے ذریعے انواع و اقسام کے میوے پھل جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے اور توحید کی بات ہو رہی ہے بنیادی طور پہ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا حکم آ رہا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی میں تمہاری کامیابی چھپی ہے. یہ بات ہمیں یعنی سمجھ میں نہیں آتی. بندگی رب، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آپ کے معاشرے کا ایک حصہ ہوں. مجھے علم ہے لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کیا سوچ ہے ان کی، عوام کی کیا سوچ ہے. عوام بندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اللہ کی بندگی کو، خالص اللہ کی بندگی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم بندگی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کرو. یہ باتیں ساری ہماری سمجھ سے باہر ہیں، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے عام طور پہ، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں.
یہ بات بڑی تشویشناک ہے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں، جو سوچ ہماری ہے، جو ہمارے رویے ہیں، جو روش ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اگر ہم ایسی روش اختیار کر لیں۔ دیکھیں، ہمارا معبود اللہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں حقیقی طور پہ، نہ ہمارا محبوب اللہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آلریڈی ہم نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، اور دنیا کی ناکامی اور نقصان ہماری نظر میں یہ اصل نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم اس شرک کے عملی طور پہ، یعنی فعلی طور پہ اس میں مبتلا ہیں، اس شرک خفی میں۔ شرک خفی کہہ لیں، شرک جلی تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا اعلان بھی کریں، اعلانیہ شرک، لیکن ہم جس قسم کا شرک کر رہے ہیں یہ شرک خفی، چھپا شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ اس وقت تک آپ سے نہیں جا سکتا جب تک آپ خود اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ عملی شرک کو، شرک خفی کو سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لیے خود کوشش نہ کریں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے، اور یہ اس کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک خود وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ عام ہے۔ دیکھیں، خود بخود کوئی بھی کام نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پیسے جو ہیں درخت سے نہیں لٹکے ہوتے کہ صبح جا کے آپ نے اپنے حصے کے پیسے توڑ لیے، نہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، کوئی تعلیم آپ حاصل کریں گے، کوئی فن سیکھیں گے، اور اس کے مطابق پھر پیسے کمانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کام دنیا میں خود بخود نہیں ہوتا۔ ایک حالت، مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ کوئی کام خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی کام، یعنی آسان سے آسان کام بھی، گلاس رکھا ہوا ہے میز پہ، پانی ہے، آپ پیاسے ہیں، لیکن وہ گلاس آپ کے منہ سے آ کے نہیں لگے گا، آپ کو خود وہ گلاس اٹھا کے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہوگا، تب جو ہے آپ کی پیاس بجھے گی، ایسے تو نہیں بجھ سکتی۔ کوئی کام بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم شرک عملی میں، شرک خفی میں گرفتار ہیں۔ اب اس سے نکلنا جو ہے، اس سے نکلنے میں یا اس سے چھٹکارے میں یا اس سے نجات میں ہماری کامیابی ہے۔ جب تک ہم شرک خفی سے نجات حاصل نہیں کریں گے تو ہماری کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو کہوں کہ جو یعنی شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، یہ بہت دونوں، یعنی یہ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے گزشتہ سبق میں بھی، اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لے، آج میں زیادہ تفصیل اس کی نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، اللہ کے سوا اس کا کوئی اور محبوب بن گیا، مطلوب بن گیا اور مقصود بن گیا، تو یہ ہے شرک خفی۔ اب یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم اپنے اوپر ظلم ہے، کسی اور پر آپ ظلم کر ہی نہیں سکتے، نہ اللہ آپ پہ ظلم کرتا ہے اور نہ کوئی اور آپ پر ظلم، ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ آپ پر مثال کے طور پہ یہ ظلم کے معنی تو ہم نے ایک مخصوص پیرائے میں لیتے ہیں
تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے یا معنی ہے جس میں ہم ظلم کرتے ہیں نا، ظلم مت کرو، یہ مت کرو. ہم ظالم ہیں اور یہ ظلم ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں. یہ شرک کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں کامل بندگی جیسے کہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم تقوی اختیار کرو اے لوگو جس طرح کہ اس کا حق ہے، تقوی اختیار کرو. لیکن ہم تو نہ متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کے باوجود ہم جنت کی توقع رکھتے ہیں، جنت کے خواب دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ شرک کی معافی نہیں ہو سکتی. شرک چاہے وہ خفی ہو یا جلی ہو، لیکن اس کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا اگر اس کے ساتھ کوئی شرک کرے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخشش کر دے گا اس کے علاوہ جس کی بھی وہ چاہے. تو شرک ناقابل معافی جرم ہے. سامعین کرام، یہ دیکھیں میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ دل کے کانوں سے کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. میں اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں میری جو درس یعنی لوگ سنتے بھی ہیں تو 2-3 سیکنڈ کا کلپ سنتے ہیں شروع میں، وہی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، بدل دو بھائی آگے چلو. دین کو تو کوئی نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. میں چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے رہتے ہیں مجبوراً اور سنتے رہتے ہیں، مجبوراً یا شوق سے. ایک تو روایتی طور پہ ہم درس سنتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے 2 کان ہیں، ایک کان سے داخل ہوتا ہے، دوسرے کان سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو جھولی جھاڑ کے اٹھتے ہیں. بہرحال آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. 3 باتیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور ہماری عبرت کے لیے بتا رہے ہیں. دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایک تو عمومی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں رہنے کے لیے اس نے زمین دی ہے. اب چاند پہ تو مثال کے طور پہ چاند پہ تو آپ رہ نہیں سکتے، وہاں تو نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، وہاں تو آپ رہائشی بستیاں نہیں بنا سکتے چاند پہ جو یہاں سے آپ کو بڑا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہاں زندگی تو نہیں ہے، نہ زندگی کے اسباب ہیں. یہاں زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنایا ہے، اس پر زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ سے کام لو، تم جہاں بھی رہ رہے ہو اس کو میں نے تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا ہے. فراش، فرش کہتے ہیں نا، فرش پہ آپ جو ہے یعنی رہنے کے قابل، مراد اس سے یہ ہے رہنے کے قابل. بچھونا، دوسری مہادن کے الفاظ آئے، الم نجعل الارض مہادن، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی ایک نعمت ہے لیکن ہمیں تو زمین کو استعمال کر رہے ہیں، بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا اس بات کا خیال کیے کہ یہ نعمت ہمیں دی کس نے ہے. عام طور پہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں اور کس لیے دی ہیں، مقصد کیا ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی
بنائی ہوئی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، اس زمین میں جو نعمتیں ہیں، ابھی یہاں پھلوں کا تذکرہ صرف آ رہا ہے، بارش اور پھل، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو آپ سب کچھ یہ استعمال کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کے جس اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، جس اللہ نے آپ کے لیے زمین کو بچھونے کی مانند اور آسمان ایک چھت کی مانند بنایا ہے، اور پھر بارش برسانے کا انتظام، بارش برستی ہے اور اس بارش سے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اس کو آپ سوچ نہیں رہے۔ لیکن اس کائنات کا بینیفیشری، بنیادی بینیفیشری، واحد بینیفیشری وہ حضرت انسان ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، انسان، یہ ساری چیزیں حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ کے اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے سمجھ سے بالا تر ہیں، یعنی عمومی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان باتوں کو نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب میں جو آپ کو شرک کی تفصیل کر رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھیں گے یار یہ تو بڑی سخت باتیں کر رہا ہے اور بس یہ تو نہیں ہے، ہمیں تو وہ شخص چاہیے جو ہمیں لوریاں سنائے، جو ہمیں کہانیاں سنائے، جو قصے سنائے ہمارے، اور جو ہم سے بخشش کی ہمیں خوشخبریاں دیں کہ تم بخشے جاؤ گے کیونکہ تم امت محمدیہ ہو، اور یہ ساری باتیں، اس کو آپ پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یہ صاف صاف باتیں جو ہیں، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ آپ کو کوئی بڑھ کے نہیں سنائے گا، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ دیکھ لیں میرا چیلنج۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک ذہن ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، قرآن ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہمیں ہماری کامیابی کی وجوہات بھی بتا رہا ہے اور ناکامی کی وجوہات بھی بتا رہا ہے۔ جو آیات یہ دو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو ناکامی سے، نقصان سے، دوزخ کے عذاب سے، تو تمہیں میری بندگی کرنی ہوگی، میری بات ماننی ہوگی، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، میرے رسول کے طریقے کے مطابق ان کا اتباع کرنا ہوگا۔ لیکن اگر تم نے نہیں کیا اور میرے ساتھ تم نے دیگر ہستیوں کو شریک بنا لیا تو پھر تمہارا انجام خراب ہے، یعنی جانتے بوجھتے۔ اب یہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، لیکن میں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی مانند، اب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، زمین کو آپ استعمال کر رہے ہیں، جہاں مرضی آئے گھر بنا لیتے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ زمین کو آپ کے تابع کر دیا۔ اب یہ صرف ریتی ریت ہوتی، مثال کے طور پہ، یا کھڈے ہی کھڈے ہوتے، تو یا بھربھری ہوتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، رہنے کے قابل ہے اور استعمال کرنے کے قابل ہے۔ پھر آسمان کو چھت، مانند چھت۔ اب چھت کیا ہوتی ہے؟ چھت کا دیکھیں، آسمان بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، 7 آسمانوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ 7 پرتیں ہیں یا جو بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن یعنی بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ آسمان ایک ٹھوس چیز سے بنا ہے، نہیں، اس میں ایسی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے۔ یہ تو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور عربی میں ایک بات نوٹ کر لیں، عربی میں فما فوقک فہو سماء، جو تمہارے سر کے اوپر ہے وہ آسمان کہلاتا ہے، اور جو تمہارے زمین قدموں کے نیچے ہے تو وہ زمین ہے۔ یہ بس تھوڑا سا مثال کے طور پہ، اگر چاند پہ کوئی کھڑا ہو جائے تو چاند اس کے لیے زمین ہوگی،
اور زمین اس کے لیے آسمان ہوگا، کیونکہ زمین اس کے اوپر ہوگی نا۔ تو بہرحال خیر اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ دو نعمتیں ہیں۔ بنان کا مطلب چھت، چھت کا مطلب سقف محفوظہ، اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ ایک محفوظ چھت ہے۔ ہر روز کروڑوں شہاب ثاقب جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ وہ آتے آتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اکا دکا کبھی کوئی شہاب ثاقب گر جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کی فضاؤں کو اپنی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، اور وہ تفصیل ہے اس کی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ اب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کوئی بارش اپنی طرف سے برسا ہی نہیں سکتا، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بارش جب برستی ہے تو ہریالی آتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، میوے اگتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس بارش سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انواع و اقسام کے تمہارے لیے میوے نکالے ہیں۔ اب میوہ نکلتا ہے، زمین کو کھودیں وہاں میوہ نہیں ہوگا، درخت کو کاٹیں اس میں سے میوہ نہیں نکلے گا، لیکن ان کی شاخوں پر میوے لگتے ہیں، جس کی بنیاد کیا ہے؟ مٹی اور پانی، مٹی اور پانی سے ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہمارے رزق کا ذریعہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمتیں ہیں، اس کی ربوبیت ہے، جیسا کہ آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی اللہ کی ربوبیت۔ اعبدوا ربکم، بندگی تم اپنے رب کی اختیار کرو۔ اب یہ رب کی جب نعمتوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو گن نہیں سکتے، آپ کے لیے جو ہے، میرے لیے جو ہے، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتیں گننا چاہو اللہ کی تو اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہے، اس پر غور ہے کہ بھئی میرے لیے یہ زمین رہنے کے قابل کس نے بنائی ہے، آسمان کو محفوظ کس نے بنایا ہے، آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے۔ اب جو ساری نعمتوں کے عطا کرنے والی ذات ہے اور جو میری مربی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو تمہیں نعمت دے رہا ہے اسی کی تم نے بات ماننی ہے، جس کا کھائے اسی کا گائے۔ ہم تو کھاتے اللہ کا ہے لیکن گاتے کسی اور کا ہے، یعنی کسی اور کی عقیدت میں مبتلا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے کہ آپ اپنے منعم حقیقی کو نظر انداز کر کے غیر کی بات مان رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہے، وہ آپ کا نفس ہو سکتا ہے، آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہو سکتی ہیں، شیطان ہے، ہم سب اس کی باتیں مان رہے ہیں، نفس و شیطان کی بات مان رہے ہیں، اور ہم سب اپنے نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اکثریت۔ تو بہرحال یہ دیکھیں فلا تجعلوا، اب یہ فلا کا مطلب پس، یہ فے کا مطلب ہوتا ہے پس۔ دیکھو یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور دے رہا ہوں، رزقا لکم، انواع و اقسام کے میوے۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی باغ ہے، اس میں ایک درخت الوچے کا ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، یہاں آڑو ہے، یہاں خوبانی ہے، یہاں الوچا ہے، یہاں امرود ہے، یہاں املوک ہے، مختلف قسم کے میوے ہیں، پھر سبزیاں ہیں، اجناس ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہم تو محسوس اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، ایک نئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم تعجب سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں تو آئے روز ہمارے سامنے آتی ہیں، آلو ہے، بھنڈی ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، یہ ہماری ضروریات بھی ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے اور کس لیے دے رہا ہے۔ یہ زندگی اور زندگی کے اسباب کون ہمیں دے رہا ہے، زندگی کس نے دی ہے، یہ اسباب زندگی کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے، یہ بات غور طلب ہے۔
اسی بات پر ہم غور نہیں کرتے. جانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. ہمارا رخ اس وقت مٹیریل کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے. ہم باطن یا اللہ کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں. ہمارا محبوب، مطلوب اور مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے. باطن سے ہم غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں، لیکن باطن سے یہ لوگ غافل ہیں. حالانکہ باطن اظہر من الشمس ہے، یعنی ظاہر کے پیچھے باطن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نظر نہیں آ رہا، باطن تو نظر نہیں آ رہا، ہم کیسے اس کو دل دے دیں، ہم کیسے اس کی پوجا کریں یا اس کا خیال رکھیں یا اس کی یاد سے اپنے دل کیسے آباد ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو ظاہر ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی رحمت ہے. بارش دراصل رحمت ہے. هو الذی یرسل السماء بشرا بین یدی رحمتہ کما قال. اللہ تعالیٰ ہوائیں بھجواتا ہے اور وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں، رحمت. باران رحمت آپ کہتے ہیں نا، تو یہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے. ہم اللہ کی ربوبیت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے. اب محسوس تو کریں نا اللہ کی ذات کو. ہر دم ہر آن اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. زندگی ہماری اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ ہے. اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہمیں زندگی دے تو وہ دے رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. بہرحال یہ دیکھیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پہ میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میں نے شادی کی، میرا بچے کا خالق کون ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہم دیکھتے تو ہیں لیکن یقین ہمارا نہیں آتا، اور ہم نے غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے. ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم دنیا دار ہیں. دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایک نرا دھوکہ ہے. آپ کا اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے ان اعمال کے جو آپ نے اچھے یا برے جو آپ کما رہے ہیں. عام طور پہ تو ہم برائی کا انتخاب کرنے والے ہیں، اور برائی ہر وہ عمل جو بنا کسی مقصد کے ہو یا دنیا کے لیے ہو، یہ برائی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ترجمہ سنا دیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مانند فرش کے، یعنی رہنے کے قابل. والسماء بناء، اور آسمان کو مانند چھت. وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، نکالے ہیں اس پانی سے پھر تمہارے لیے انواع و اقسام کے میوے جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون،
بس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور تم جانتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔